ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی سر, 14 بچے چلے گئے. کیا بنیادی وجہ تھی, کہاں مسٹیک ہوئی ایز ہم نیشن, قوم سے اور حکومت سے؟ دیکھیں, پہلی تو بات جو غلطی سب سے بڑی ہے نا, وہ ہے کنسٹرکشن سٹینڈرڈز کو نظر انداز کرنا. ٹھیک ہے, جب بھی برسات آتی ہے نا تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ جو مخدوش عمارتوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو وارننگ دیتی ہے کہ جی آپ یہ عمارتیں خالی کر دیں. لیکن وہ عمارتیں خالی نہیں ہوتی, وہ ان کو وارن کرتی ہے اور وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. پھر جب بارش آتی ہے تو اس طرح کے مس ہیپس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عام طور پہ برسات میں ہی چھتیں زیادہ گرتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. برسات میں اس لیے گرتی ہیں کہ پانی ان جگہوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر عام حالات میں نہیں پہنچتا, اور پانی اگر آپ کا بنیادوں میں گھس جائے تو آپ کی بلڈنگ فیل ہونے میں ٹائم نہیں لگاتی. وہ چاہے ایک مکان ہو, چاہے ایک ہائی رائز بلڈنگ ہو, چاہے کوئی کمرشل پلازا ہو. تو پانی جب برسات آتی ہے تو پانی بے تحاشا بہتا ہے, سڑکوں پہ بہتا ہے, ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یہ مس ہیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بڑی وجہ ہے غربت. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک بندے کو وارننگ دیں گے کہ یہ گھر چھوڑ دو یا یہ بلڈنگ چھوڑ دو, وہ کہاں جائے گا؟ اچھا, اب وہ اپنی جان پر کھیل کے وہاں پر بیٹھا رہتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. تو اگر کوئی مس ہیپ ہو تو اس کی بیچارے کی ہلاکت ہو جاتی ہے, اور گورنمنٹ کچھ بیانات جاری کر کے تو ان کو کچھ کمپنسیشن دے کے تو سیٹسفائی کر لیتی. ہاں جی. ابھی جس سانحہ کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو برسات شروع ہوئے کوئی 10-15 دن ہو گئے ہیں, بارشیں اس رفتار سے نہیں ہو رہی جس رفتار سے ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس رفتار سے بھی ہو رہی ہیں, چھت کولیپس کر گئی. کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ٹاپ پہ مزدور کام کر رہے تھے, کوئی مٹی وٹی ڈال رہے تھے. اچھا, جو چھت گری ہے اس کے جی. جب اس پہ لوڈ بڑھا تو وہ چھت اس کو سہار نہیں سکی اور کولیپس کر گئے. ٹھیک ہے, اچھا اگر چھت کمزور ہو تو اس پہ لوڈ نہ بھی ڈالیں تو وہ گر جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جب برسات وغیرہ آتی ہے نا تو جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کی چھتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, عام طور پہ اس کے اوپر وہ سیمنٹ وغیرہ ڈالتے ہیں, مٹی وغیرہ ڈال لیتے ہیں, تو اس سے بھی کام چل جاتا ہے. اب یہ جو چھت گری ہے یہ کنکریٹ کی چھت نہیں تھی, یہ گارڈر ٹی آر کی چھت تھی. اور گارڈر ٹی آر وہ بندہ ڈالتا ہے جس کے پاس کنکریٹ کی چھت کی استطاعت نہیں ہوتی. اچھا, اور یہ جو گارڈر ٹی آر والی چھت ہوتی ہے یہ اتنی کوئی سٹیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور پھر ایک بندہ جو بیچارہ ایک محلے میں رہ رہا ہے, اس کا 2.5-3 مرلے کا گھر ہے, اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ ایک مضبوط عمارت بنا سکے. وہ پھر کیا کرتا ہے بیچارہ کہ جس طرح کی اس کو میسر آتا ہے مٹیریل, دیواریں جس طرح کی میسر آتی ہیں وہ اس کے مطابق اس پہ پیسے لگا کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے. اچھا, اب ایک جو چیز اس کے بعد ہو رہی ہے جو کہ الارمنگ ہے, وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ٹیوشن سینٹرز پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. بالکل. اچھا, اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ ہماری اکانومی کو بہتر بنانے میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں. کس طرح؟ دیکھیں, ایک بچہ ہے, اس کو پڑھنے کی فیسلٹی دستیاب نہیں ہے, اسکول جاتا ہے تو اسکول میں اس کو وہ توجہ ہی نہیں ملتی. تو پھر کسی محلے کے اندر کوئی عورت, اگر کوئی بچی ہے پڑھی لکھی ہے, 10-12 اس نے کی ہوئی ہیں, تو کوئی 15-20 بچے اکٹھے کر کے تھوڑے سے پیسوں کے اندر ان کو پڑھانا شروع کر دیتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ غریب کا بھلا بھی ہو جاتا ہے, اور وہ جو بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے اس کا دار روٹی بھی چل جاتی ہے. تو یہ جو سانحہ ہوا ہے نا, اس کے اندر وہ خاتون بھی بیچاری زخمی ہوئی ہیں جو پڑھا رہی تھی. بالکل بالکل. اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹے ٹیوشن سینٹرز جو ہیں یہ گورنمنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں. یعنی جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ بیچارے ٹیوشن سینٹر والے تھوڑے سے پیسے لے کے ایک بچے کو تعلیم سے روشناس کرا رہے ہیں. یہ جو بچے اس طرح کے چھوٹے ٹیوشن سینٹرز میں پڑھتے ہیں, 300 روپے مہینہ, 400 روپے مہینہ, وہ بیچارے وہ ہوتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ کوئی اٹینشن نہیں ملتی. تو پھر وہ والدین کیا کرتے ہیں, تو وکرہن ان کو کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ تھوڑی سی توجہ زیادہ ملے تو یہ بچے جو ہے نا وہ پڑھ جائیں. آپ تو صرف اس گھر کی بات کر رہے ہیں نا, اگر آپ پورے لاہور شہر کی بلڈنگوں کا سروے کروائیں اور ان کی اسٹرکچر اسٹیبلٹی چیک کریں تو آپ کو بہت بڑے بڑے پلازے بھی انڈر ڈیزائن نظر آئیں گے. ٹھیک ہوگی بات. بعض ایسی بلڈنگز لاہور کے اندر ہیں جن کی اسٹرکچرل ڈرائنگز تک دستیاب نہیں ہے, جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز تک دستیاب نہیں ہے. تو وہ کیسے اپرووڈ ہوگی اور کیسے؟ اچھا, اب میں وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں, کیسے اپروو ہو گئی.
لاہور ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, وہاں پہ کمپیوٹر کا کاروبار ہوتا ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا. وہ میں نے اس پہ مجھے آگ لگی تو کچھ ورکنگ کرنے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا وہ ساری بلڈنگ ہی انڈر ڈیزائنڈ ہے. جب میں نے اس کی ڈرائنگیں سرچ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جس بندے نے ڈرائنگ بنائی تھی وہ انتقال کر گیا ہوا ہے, اور کسی بندے کے پاس کوئی ڈاٹا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو آگ لگنے کی وجہ سے ایویلویٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ بلڈنگ کے اندر اپنے اندر کوئی جان نہیں. ٹھیک ہوگی بات. تو ہم ایسی بلڈنگز میں بیٹھ کے پھر ہم مس ہیپ کا انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا رول نہیں پلے کرتے, پھر کیا ہوتا ہے کہ بلڈنگ کولیپس کر جاتی ہیں. ٹھیک ہوگی بات. لاہور میں آپ, میرا خیال ہے کہ اگر آپ اندرون میں چلے جائیں تو کوئی 70 سے 80% بلڈنگز ایسی ہیں جو بہت پرانی بنی ہوئی ہیں, 50 سال پرانی ہیں, 55 سال پرانی ہیں. بلکہ شالمی میں تو میرا خیال ہے ایک ہی مرلے پہ وہ 5 فلور کھڑے ہاں, کر دیتے ہیں. وہ بھی تب تک بچے ہوتے ہیں جب تک زلزلہ نہ آ جائے, اور اس لیے بھی بچے ہوتے ہیں کہ وہ چاروں طرف سے پھنسا ہوتا ہے. بالکل. وہ اسٹرکچر چاروں طرف سے پھنسا ہوتا ہے, اور وہ ارتھ کوئک آتا ہے, زلزلہ آتا ہے تو اپنے پھنسنے کی وجہ سے سروائیو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں صرف آپ جو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہر اسکول, ہر ٹیوشن سینٹر, اس کی اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ چیک کی جائے گی. لیکن میرا اتفاق ہوا ہے کچھ بڑے اسکولوں کو وزٹ کرنے کا ماضی میں, وہ اکثر اسکول جو ہے نا وہ انڈر ڈیزائنڈ ہے, اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوا ہوتا ہے. مثلاً کون سے کو مثلاً میں برانڈ کا نام نہیں لوں گا, لیکن جب جو گورنمنٹ ہے نا, جو بندہ اسکول کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اسے ہر سال ایک اسٹرکچرل اسٹیبلٹی یا اسٹرکچرل فٹنس سرٹیفکیٹ مانگتی ہے. وہ کسی انجینئر کو پکڑ کے, جو گریجویٹ انجینئر ہوتا ہے, اس سے سائن وغیرہ کروا کے فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو جمع کروا دیتے ہیں. اچھا, اب جب سے یہ مس ہیپ ہوا ہے, بینگ اے اسٹرکچرل انجینئر, ہمارے پاس بھی کوئریز آنی شروع ہو گئی ہیں. اچھا, جب ہم کسی اسکول والے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پراپر ہم وزٹ کریں گے, آپ کی ڈرائنگیں دیکھیں گے, آپ کی انویسٹیگیشن کر کے تو پھر میک شور کریں گے کہ آپ کی بلڈنگ فٹ ہے کہ نہیں فٹ ہے, وہ جناب دوبارہ ہم سے رابطہ ہی نہیں کرتا. کہیں کوئی ایرر آ گیا تو کیا کرے گا. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسہ ہی نہیں خرچنا چاہتے. وہ یہ ڈر جاتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ فیل ہی نہ کر دے. وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک کاغذ پہ ان کو یس نو لکھ کے دے دیں, جب کہ یہ پاسبل نہیں ہے. سروے کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک پارٹ بلڈنگ کا چیک کریں, اس کے دیواریں چیک کریں, چھتیں چیک کریں, کالم چیک کریں,